اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الواقعہ آیت نمبر 88 فَأَمَّا پس جو ان کانا من المقربین اگر وہ مردہ مقرب لوگوں میں سے ہو فروحن تو راحت ہے وریحان اور روزی ہے وجنت نعیم اور نعمت کا باغ ہے وَأَمَّا إِن كَانَ اور اگر وہ ہوا من اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں میں سے فسلام لک تو سلامتی پہنچے تجھ کو من اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں سے وَأَمَّا إِن كَانَ اور اگر وہ ہے من المکذبین الضالین جھٹلانے والوں میں سے بہکنے والوں میں سے فنزل من حمیم تو اس کی مہمانی ہے کھولتا ہوا پانی وتصلیۃ جحیم اور اس کو ڈالنا ہے آگ میں ان ھذا بے شک یہ لہو حق الیقین یقین کے لائق ہے فسبح تو پاکی بیان کیجئے بسم ربک العظیم اپنے رب کے نام سے جو سب سے بڑا ہے صدق اللہ العظیم۔ انسان کے انجام کی طرف اشارہ ہے کہ انسان جب اس دنیا سے جا رہا ہے تو دنیا سے جاتے ہوئے اب اصل ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے۔ ہماری نظر میں تو دنیا سے جا رہا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں وہ اپنے اصل ٹھکانے کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ نے اس سے ماقبل آیتوں میں ذکر کیا کہ اگر تم اپنے آپ کو اتنا قدرت اور طاقت والا سمجھتے ہو تو جو انسان کے جسم سے روح نکل رہی ہے اس کو نکلنے سے بچا لو، اور اگر کسی اور کی روح نہیں نکالنے سے بچا سکتے تو کم از کم خود کو تو بچا سکتے ہو اللہ کی گرفت سے۔ اور ظاہر ہے اس سے کوئی بھی انسان متفق نہیں ہے کہ کوئی انسان دنیا میں کتنے بھی طاقت اور اختیارات کا مالک ہو لیکن اللہ کے قبضے سے اپنی جان کو نہیں چھڑا سکتا۔ فرعون جس نے خدائی کا دعویٰ کیا خود کو مرنے سے نہیں بچا سکا۔ دنیا میں جتنے بھی سرکش نافرمان لوگ گزرے، بڑی شان و شوکت والے دنیاوی لحاظ سے گزرے، لیکن نتیجہ اس کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا۔ جب اللہ کی پکڑ آئی پھر اس پکڑ سے نہ بچا سکا کوئی بھی ان کو۔ تو کہا اگر یہ دنیا سے جانے والا انسان اللہ کی رضا میں جا رہا ہے اور اگر وہ ان کان من المقربین اللہ کے قریبی لوگوں میں سے ہے تو یہ دنیا سے جانا کوئی افسوس کا نہیں، کیونکہ دنیا کی موجودہ زندگی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، اور مرنے کے وقت تمام عزیز رشتہ دار ڈاکٹر طبیب ہر کسی کا بے بس ہو جانا یہ بھی مشاہدے میں ہے۔ تو اسی طرح سے انسان کو اس بات کا بھی یقین کرنا چاہیے کہ جب یہ لوگ بے بسی سے دیکھ رہے ہیں اور دنیا سے جانے والے کو روک نہیں پا رہے، اسی طرح سے اس انسان کو حساب بھی دینا پڑے گا اور اپنے حساب کے مطابق جزا یا سزا بھی یقینی ہوگی، اور اسی جزا اور سزا کے مطابق وہی 3 گروہ ہیں جس کا سورہ واقعہ کی ابتدا میں ذکر کیا کہ دنیا میں رہنے والے لوگ ویسے تو مختلف طبقات میں ہیں، لیکن قیامت کے دن یہ تمام کے تمام لوگ 3 گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گے۔ ایک وہ جو اللہ کے مقربین، ایک وہ جو دائیں ہاتھ والے، ایک وہ جو بائیں ہاتھ والے۔ تمام کے حالات کو بھی تفصیلی ذکر کیا، اور یہاں دوبارہ سے اصحاب الیمین کے کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا کہ مرنے کے بعد اگر یہ شخص مقربین میں سے ہے تو راحت ہی راحت اور آرام ہی آرام ہے، اور اگر سابقین اور اولین میں سے نہیں ہے اور اصحاب الیمین میں سے ہے تب بھی جنت کی نعمتوں سے اس کو نوازا جائے گا، اور اگر اصحاب الشمال میں سے ہے تو جہنم کی آگ اور کھولتے ہوئے پانی سے اس کی مہمان نوازی کی جائے گی۔ نزل کا لفظ جہاں کہیں بھی قرآن میں آیا ہم نے بہت سی آیات میں پیچھے پڑھا سنا،
کہ نزل اس ابتدائی مہمان نوازی کو کہتے ہیں۔ جیسے ہمارے ہاں عام عرف میں رواج میں کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس کو کھانا کھلانے سے پہلے ابتدائی طور پر کچھ بھی ہلکا پھلکا جو کھانے کو دے دیتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ کھولتا ہوا پانی، یہ آگ، یہ ان کے لیے بھی ابتدائی مہمانی ہے۔ اور کہا کہ ان ھذا لہو حق الیقین، یہ سب چیزیں یقینی ہیں۔ یہ جزا اور سزا کا ہونا، یہ موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونا، یہ قبروں میں عذاب سے واسطے پڑنا، جہنم میں جانا، جنت میں جانا، اس سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کوئی انسان چاہے دنیا میں لاکھ انکار کر لے، وہی انکار کرنے والا جب دیکھے گا کہ قیامت کا دن قائم ہے اور حساب کتاب کے لیے بلایا جا رہا ہے تو سب سے زیادہ افسوس اسی شخص کو ہوگا۔ اس کی مثال یوں ہے، اگر ہم دنیا میں کسی انسان کی کوئی چیز چوری کرنے لگیں اور چوری کرنے کے بعد ہمیں معلوم نہ ہو یہ چیز اس کی ہے، وہ ہم سے پوچھ لے کہ یہ تم نے کہاں سے اٹھائی یا کس کی ہے، اور ہم اس چیز کو اپنی طرف منسوب کر لیں، اور وہ بندہ آگے سے یہ کہہ دے کہ یہ تو چیز ہی میری ہے، تو اس وقت انسان کتنا چھوٹا پڑ جاتا ہے، کتنا حقیر پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے دنیا میں قیامت کا انکار کرنے والے جب قیامت کو قائم ہوتے دیکھیں گے تو اللہ ان کو یہی کہیں گے، یہی وہ قیامت ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ تو اس وقت کتنی ذلت، کتنی خواری، کتنی شرمندگی ہے جو ان لوگوں کو نصیب ہوگی۔ اللہ کریم ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ اپنی ذات کا، اپنی صفات کا، تقدیر کا، قیامت کا، مرنے کے بعد اٹھنے کا، جنت اور جہنم کا کامل یقین ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ جو مقربین میں سے شخص ہے اس کے لیے راحت اور آرام ہے جس کی انتہا نہیں، اور جو نافرمانوں میں سے ہیں اس کے لیے عذاب اور سزا کی کوئی انتہا نہیں، اور یہ سب کچھ برحق ہے۔ تو فسبح باسم ربک العظیم، جب ایسا ہے تو اس عظیم رب سے ٹکرانے کے بجائے اسی کی پاکی بیان کرنی چاہیے، کیونکہ عقل مند کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو ہستی، جو ذات طاقت میں، قدرت میں، ملک میں، بادشاہی میں، ہر چیز میں ہم سے اوپر ہو تو اس سے ٹکرائے نہیں، بلکہ اس کے ماتحت رہنا، اس کے حکم کے اندر رہنا اس کے لیے بہتری کا سبب۔ تو اللہ سے زیادہ کون طاقتور ہو سکتا ہے، اور اللہ سے زیادہ کس کا حکم اعلیٰ ہو سکتا ہے، اللہ سے زیادہ کس کی بات چل سکتی ہے۔ لہٰذا اسی اللہ کی طرف پناہ لے لینا اور اس کے دامن میں اپنے آپ کو چھپا لینا، یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ تو کہا اس رب کی بزرگی بیان کرو جو تمہاری بزرگی بیان کرنے سے پہلے ہی بہت عظیم ہے اور بہت برتر ہے۔ ہاں، اس سے یہ ہو جائے گا کہ تمہاری نسبت بڑھ جائے گی۔ ہم دنیا کے دربار میں دیکھتے ہیں، دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، اگر کوئی انسان کسی کونسلر سے، کسی صدر سے، کسی شخص سے رابطے میں ہو جو بڑی جگہ بیٹھتا اٹھتا ہو اور وہ اس کے تذکرے کرے تو اس انسان کے ساتھ ہر شخص قریب ہونا چاہتا ہے، کیونکہ اس کی پہنچائی اور اس کی رسائی بڑی جگہ تک ہے۔ تو ہمیں اس کلام کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط بنانا ہے، کیونکہ اس کلام کی رسائی براہ راست بارگاہ رب العزت میں ہے، اور یہ کلام اللہ تک پہنچنے کے لیے مزید کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، یہ براہ راست اللہ سے ملا ہوا ہے، براہ راست اللہ سے جڑا ہوا ہے، اور اس عالی دربار میں رسائی حاصل ہے۔ تو جو اس سے دوستی لگائے، جو اس سے محبت کرے، وہ انسان بھی اللہ کے اس عالی شان دربار سے جڑ جائے گا۔ تو تاکید کی سورہ واقعہ کے آخر میں بھی کہ فسبح باسم ربک العظیم،
اتنے حالات سن لیے اصحاب الیمین کے، اصحاب الشمال کے، سابقین الاولین کے، تو تقاضا یہ ہے کہ اس رب کی پاکی بیان کی جائے، تاکہ اس کی پاکی بیان کرنے سے انسان خود پاک ہو جائے اور اس کی رحمتوں اور اس کے کرم کو سمیٹنے والا بنے، کیونکہ کوئی بھی انسان محض اپنی طاقت سے، محض اپنے اعمال کے بدلے میں جنت نہیں کما سکتا، جہنم سے نہیں بچ سکتا، جب تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رحم و کرم شامل حال نہ ہو۔ اور وہ رب ہم پہ بہت مہربان ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، کہ کسی مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچ جائے، چھوٹی سے چھوٹی بھی، تو وہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتی ہے، اور بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں اللہ ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہم کسی تکلیف میں، کسی پریشانی میں، کسی ہلکے سے معمولی سے کسی الجھن میں گرفتار ہو جائیں، وہ بھی ہمارے گناہوں کو جھاڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو اللہ کریم جو ہم پہ اتنے مہربان ہیں، اللہ اپنی مہربانیاں ہمارے ساتھ لگا کے رکھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ الواقعہ ہم نے اپنی بساط کے مطابق، جو یقیناً نہ تو قرآن کریم کے شایان شان ہے اور نہ ہی اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے شایان شان ہیں، ہم جیسے ناقص ہیں، اور جتنے نکمے ہیں ویسے ہی ناقص ہماری کوشش تھی، لیکن جس کے لیے کی وہ ذات عالی ہے، تو اللہ کریم اسے اپنی عظیم اور عالی ذات کے لیے قبول اور منظور فرما لیں، اور جو یہ محبت کا سلسلہ اللہ نے ہم سے شروع کیا اپنے کلام کے ذریعے سے، اللہ اس محبت کو قائم بھی رکھیں اور اس میں ترقیاں بھی ہمیں عطا فرمائیں، اور ہمیں سچے دل سے، سچے من سے، پوری محبت سے اس کلام کو سننے، سنانے، آگے پہنچانے، پھیلانے والا اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔